أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 سے 136 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 5 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ. کھانے سے مطلب یہ ہے کہ اس کا لین دین نہ کرو. اضعافا مضاعفا، دگنے پہ دگنا، یعنی بڑا چڑھا کر. اس میں اشارہ اس وقت کے سودی لین دین کی طرف کی تھا کہ اس وقت سود کا کاروبار جو تھا وہ اعلیٰ پیمانے پر تھا اور اعلیٰ سطح پر تھا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. فلاح کامیابی کو کہتے ہیں. واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یعنی سود اگر نہیں چھوڑو گے تو اس جہنم میں جلو گے جو اصل میں کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی رحم کی امید تب کرو جب اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے. نافرمانی کے ساتھ رحمت کی امید کرنا اور سود لے کر اور سود کھا کر رحم کی امید کرنا، یہ تضاد نہیں چلتا اسلام میں. وسارعوا، اور دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور اس جنت کی طرف. دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، یعنی ایسے اعمال کی طرف جلدی کرو جس سے تمہارا رب تمہیں بخشے اور تمہیں وہ جنت عطا کرے. عرضها السماوات، عرضها، جس کی چوڑائی، عرض چوڑائی اور طول لمبائی. عرضها، جس کی چوڑائی، السماوات والارض، آسمان اور زمین کے برابر ہے. یعنی 7 آسمان اور 7 زمینیں، ٹوٹل 14 چیزیں ملا کر یہ تو اس کی چوڑائی ہے، تو لمبائی کا کیا کہنا، وہ تو بدرجہ اولا اس سے بہت زیادہ ہے. اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ تو ان کی کچھ صفات ہیں. الذین ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، مالداری میں، والضراء، اور تنگ دستی میں، یعنی ہر حال میں اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور جو پی جاتے ہیں الغیظ، غصے کو. والعافین، اور جو معاف کرنے والے ہیں، عن الناس، لوگوں کو، یعنی ان کے قصوروں کو اور ان کی خطاؤں کو. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے. والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، اذا فعلوا، جب یہ کر لیتے ہیں، فاحشۃ، کوئی بے حیائی. فاحشہ سے مراد گناہ کبیرہ. او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پہ ظلم کر لیتے ہیں، یعنی چھوٹا گناہ کرتے ہیں یا بڑا گناہ، یا مطلب حقوق اللہ میں کوتاہی کرتے ہیں یا حقوق العباد میں. ذکروا اللہ، تو یہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا، بس استغفار کر لیتے ہیں، یعنی بخشش طلب کر لیتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے. ذنوب جمع ہے ذنب، اس کا واحد ہے، گناہ کو کہتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون بخشے گا گناہوں کو، إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے. یعنی اللہ کے سوا کسی کو کسی کے گناہ بخشنے کا اختیار نہیں ہے، نہ ولی کو، نہ پیغمبر کو، نہ پیر کو، نہ فقیر کو، نہ پوپ کو، نہ کسی اور کو. وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ جو اصرار نہیں کرتے، جو ضد نہیں کرتے، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، ان گناہوں پر جو کیے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ ان کو پتہ ہو. یعنی جان بوجھ کر وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ اس پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اولئک، تو یہی لوگ ہیں، جزاؤہم مغفرۃ،
کہ ان کی جزا بخشش ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور ایسی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہار جمع ہے نہر کی، جنات جمع ہے جنت کی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم، اور کیا ہی اچھا، اجر العاملین، بدلہ ہے یہ ان عمل کرنے والوں کا، یعنی کیا ہی زبردست اور بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کے لیے۔ جنت اور بخشش، کسی کی بخشش ہو جائے اور جنت اس کو مل جائے تو اس سے بڑا ثواب اور اس سے بڑی خوش نصیبی اور بڑا انعام کچھ نہیں ہے۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں سود کھانے سے منع کیا گیا۔ اس سے پہلے رکوع میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ متصل سود کا تذکرہ کیا گیا، تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ سودی لین دین کرتا ہے وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اپنے مال کو قربان نہیں کر سکتا وہ اپنے جان کو کیسے قربان کر دے گا۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے اضعافا مضاعفہ، اس میں اشارہ ہے کہ اس وقت جو سود کا لین دین تھا وہ سود مرکب تھا، یعنی سود در سود تھا، کہ اصل سرمایہ سے سود کا جو رقم ہے وہ بڑھ جاتا، تو اس سے اللہ نے منع کیا۔ اس سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ وہ سود حرام ہے اور باقی مفرد سود حلال ہے، ایسا نہیں ہے۔ سود کا 1 روپیہ لینا یہ بھی حرام ہے، اور حدیث میں اس کی بہت زیادہ وعیدیں آئی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، اور سود کا 1 روپیہ کھانا 36 بار اپنی ماں سے زنا کرنے سے بدتر قرار دیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور سودی لین دین کو چھوڑو، اور اس جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول تمہیں جس بات کا حکم دے اس پر چلو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کی امید ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ اور رسول کے فرمان بردار ہو، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے صبح اور شام اور پھر بھی رحم کی امید کرے، جیسے آج کل کے سادہ لوگ مسلمان کرتے ہیں، صبح سے شام تک گناہوں کی جستجو اور دل میں امید بخشنے کی، تو یہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانی تو یہ ہے کہ انسان اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور پھر اللہ سے امید کرے اس کی رحمت کی اور جنت کی، تو یہ صحیح عقیدہ ہے، اور اسی انسان کو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ آگے آیت نمبر 144 میں ہے کہ ان اعمال کی طرف دوڑو جس سے اللہ تمہاری بخشش کرے اور تمہیں جنت ملے۔ تو وہ اعمال کیا ہے؟ آگے اللہ فرما رہا ہے، اور میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ چاہے بندہ غریب ہو یا امیر ہو، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زکوٰۃ کرے، انفاق کرے، خیرات کرے، صدقہ کرے۔ اور نمبر 2 یہ کہ غصے کو پی جائے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچاڑ لے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ ایک صحابی آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے دوبارہ اصرار کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کرے۔ نبی علیہ السلام فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تیسری بار بھی اس نے فرمایا تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ غصہ نہ کرو۔ تو یہ دوسری صفت ہے جنتی لوگوں کی کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ غصے کے پینے کے بعد یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان دل سے بھی وہ بات نکالے، اور اس سے پھر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس پر احسان کرے، اکرام کرے، جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کرے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے حسن اخلاق کا۔ چوتھی صفت جنتیوں کی یہ ہے کہ جب وہ حقوق اللہ میں کوتاہی کر لیتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یا حقوق العباد میں جیسے سود وغیرہ یا کسی کو گالی دے کر، تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کر لیتے ہیں۔ یا مطلب ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، تو وہ ان پر اڑتے نہیں ہیں، ان پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور استغفار کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا بخشنے والا کوئی نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کا ایمان اور یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے
تو میرے اس گناہ سے اور اس عمل سے ناخوش ہوتا ہے تو تم گواہ رہو کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور ایک تائب انسان جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں توبے کی ترغیب ہے، اور یہ ان جنتی لوگوں کی صفت ہے جن کا اوپر کا تذکرہ کیا گیا۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہو کہ وہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، گناہوں پر استغفار کر لیتے ہیں اور گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو بخشش ملتی ہے اور ان کو جنت ملتی ہے۔ اور جنت کے اندر پھر اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہیں، جن میں سے صرف ایک کا تذکرہ ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہے، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دو اعلیٰ نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ جنت میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایسا کچھ ہے ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا۔ جنت اللہ کی رحمت ہے اور بہت اعلیٰ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان متقی انسانوں کے لیے تیار کی ہے جن کے اندر یہ صفات ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا کرے، اور دنیا سے جانے کا دن جو ہمارا آخری دن ہو، اللہ کرے وہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو، اور اس میں ہمارے اعمال اعلیٰ درجے کے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔